واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظیم۔ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم شہداء، اربعۃ منکم تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، فإن شاہدوا پھر وہ اگر گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ پورا کر دے ان کی زندگی کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی رستہ۔ دوسری برائیوں کی طرح زنا بھی جاہلیت میں عام تھا۔ پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر مخصوص پرچم لہرایا کرتیں۔ اس فعل شنیع کے ارتکاب کو چند ذی شرف خاندانوں کی مستورات کے علاوہ چنداں معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس فعل بد کی روک تھام کے لیے صرف واعظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سزا اور سزا بھی سنگین مقرر کی، لیکن ابتدائی میں اس سنگین سزا کا نفاذ نہیں فرمایا، بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجاً۔ ان 2 آیتوں میں ابتدائی زمانہ میں جو سزا مقرر ہوئی اس کا ذکر ہے۔ قتادہ اور کئی دوسرے ائمہ مفسرین کے نزدیک پہلی آیت شادی شدہ عورتوں کے متعلق ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں تو انہیں ان کے گھروں میں بطور سزا بحکم حاکم نظر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے، ان کی زندگی ختم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا کوئی حکم نازل فرما دے۔ یہ آخری کلمات اس بات کا صاف پتہ دیتے ہیں کہ یہ عمر قید کی سزا عارضی سزا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری سزا تجویز ہونے والی ہے۔ اور دوسری آیت میں جو ابھی آگے آئے گی، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں، پھر اگر دونوں توبہ کر لیں، فإن تابا اگر وہ دونوں کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، وأصلحا اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو چھوڑ دو انہیں، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ سزا دوسری آیت میں غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کا ذکر ہے، لیکن یہ سزا تب دی جائے گی جب جرم ثابت ہو جائے گا، اور اس جرم کا تعلق چونکہ عزت و آبرو سے ہے اس لیے اس کے اس بات کے لیے 2 نہیں 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ چاروں گواہ مسلمان ہوں۔ شرائط یعنی کون بندہ گواہی دے سکتا ہے زنا کی اور اس کے علاوہ کون نہیں دے سکتا؟ فرمایا کیا ہوں؟ مسلمان ہو، یعنی کافر جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا زنا کی، مرد ہوں عورت کی گواہی نہیں ہو سکتی، عاقل ہوں بے وقوف کی گواہی نہیں ہو سکتی، آزاد ہوں غلام کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصہ بعد سورہ نور کی آیت الزانیۃ والزانی نازل ہوئی جس میں غیر شادی شدہ زنا کار عورت
اور مرد کی سزا بیان کی گئی ہے، اور سنت صحیحہ سے شادی شدہ عورت و مرد کی سزا رجم مقرر فرمائی ہے۔ شادی شدہ جوڑے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی مرد کرتا ہے زنا تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور عورت ہوگی تو بھی اس کو پتھر مار کے کیا کیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، میرے اللہ کا کتنا خوبصورت اور دل نشین انداز ہے۔ فرمایا جہاں گناہ اور اس کی سزا کا ذکر کیا، وہاں فوراً آگے ارشاد فرمایا انما التوبہ، توبہ جس کا قبول کرنا علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ توبہ کون قبول کرتا ہے؟ اگر ہمارے ذمہ ہو تو ہم تو کسی کی توبہ قبول نہ کریں۔ اللہ واحد وہ ذات ہے جو سب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ للذین یعملون السوء، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھے ہیں گناہ بے جہالت، بے سمجھی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، لوٹ آنا، یعنی جس سمت میں آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے منہ پھیر کر دوسری سمت میں چل پڑیں۔ توبہ شرعی میں بھی یہی معنی ملحوظ ہے کہ انسان گناہ و معصیت کی جس راہ پر اپنی کم عقلی اور کج فہمی کے باعث بھاگا چلا جا رہا ہے، اس سے رخ موڑ کر نیکی اور تقوی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔ اسی لیے محققین نے توبہ کی قبولیت کے لیے متعدد جو ہیں وہ شروط بیان فرمائی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں: نمبر 1 ندامت، نمبر 2 اس گناہ سے اسی وقت باز آ جانا، نمبر 3 دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، نمبر 4 یہ سب کچھ اللہ جل مجدہ سے شرمسار ہو کر کرے۔ یہ سارا جو کچھ کر رہا ہے کس سے شرمسار ہو کر کرے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایسی توبہ کو قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ جہالہ کا معنی نہ جاننا، اور اس سے مراد وہ کیفیت ہے کہ جب انسان رذیل خواہش، ہوائے نفس اور غصہ سے یوں مغلوب ہو جائے کہ اپنے اعمال کے نتائج اس سے پوشیدہ ہو جائیں۔ اس سے جہالت سے مراد یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، لیکن ہوائے نفس، خواہشات نفس اس پر اتنی غالب آ گئی تھی کہ وہ حرکت کرتے ہوئے اس کو اپنے انجام کی کوئی خبر نہ تھی، اس سے یہ مراد ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں یہ توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جائے کسی دن ان میں سے موت، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ دو طرح کے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ کون کون سے دو؟ ایک وہ جو موت آنے سے پہلے، یعنی موت آ رہی ہو اور وہ کہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں، ایک ان کی توبہ قبول نہیں، اور ایک وہ جو کفر پہ مرا اس کی توبہ قبول نہیں، یعنی کافر کی توبہ قبول نہیں، اور وہ جو آخری لمحے یعنی بس اب روح نکلنے والی تھی تو اس نے کہا کہ میں اب توبہ قبول کرتا ہوں، تو اس کی اس وقت توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ وقت قریب سے کیا مراد ہے؟ یعنی وقت قریب، موت کا وقت قریب، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، وقت قریب سے مراد یہ ہے کہ وہ جذبات جن سے مغلوب ہو کر اس نے یہ فعل بد کیا، جب ان کی تیزی ختم ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ لیکن شریعت نے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ضحاک سے مروی ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابھی توبہ کی کیا جلدی ہے، موت سے پہلے توبہ کر لوں گا، کیا پتہ موت اچانک ہی آ جائے، کیا خبر کہ پے نافرمانیوں کی نحوست احساس گناہ کا گلا ہی گھونٹ دے اور توبہ کی توفیق سے محروم کر دے۔ ایک چیز یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات برتر اور اعلیٰ ہے اس چیز سے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، ہاں جسے وہ خود محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر واجب کرے، اسی طرح ایسی توبہ کے قبول کرنے کا اس نے محض اپنی مہربانی اور رحمت سے وعدہ فرمایا ہے۔
یعنی اس کی توبہ قبول تو نہیں کرتا، لیکن فضل فرما دے تو فرما دے، اس پہ بھی فضل فرما دے تو فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر اور خوف الہی سے بے فکر ہو کر روز و شب گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کا گلہ دبوچ لیتا ہے اور زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور توبہ توبہ کہنے لگتے ہیں، اس کو توبۃ الیاس کہتے ہیں، یعنی مایوسی کی توبہ، اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نیز وہ بدبخت جو کفر پر مرتا ہے، ان دونوں کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تک تھا کہ آگے تک تھا؟ آگے تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ عورتوں کے زبردستی وارث بننا تمہارے لیے حلال نہیں۔ عرب میں یہ طریقہ صدیوں سے رائج تھا کہ خاوند کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا اپنے باپ کی جائیداد کی طرح اس کی بیوی اپنی ستیلی ماں کا بھی وارث ہوتا، چاہتا اس کو جبراً بغیر مہر ادا کیے اپنے نکاح میں لے لیتا، چاہتا تو اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دیتا اور ماد خود وصول کرتا، اور چاہتا تو اسے ساری عمر یوں ہی بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا تنہا وارث بن جاتا۔ مدت دراز سے یہ ظالمانہ رسم نہ صرف عرب میں بلکہ یونان و روم میں بھی رائج تھی۔ قرآن حکیم نے مظلوم عورت کی فریاد رسی کی اور مردوں کو اس کی آزادی میں مداخلت کرنے سے سختی سے روک دیا۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو انہیں، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ اس آیت سے ایک اور کبیر رسم کا کلا کما کرنا مطلوب ہے۔ بعض مرد اپنی مالدار بیویوں کو طبعی منافرت کی وجہ سے آباد بھی نہ کرتے اور طلاق بھی نہ دیتے، یعنی یہ بھی ایک بہت غلط اور گندی حرکت ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو نہ طلاق دے نہ پاس رکھے، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ مردانگی ہے، تاکہ وہ یا تو اسی حالت میں مر جائیں اور یہ ان کے وارث بنے، اور یا وہ انہیں کچھ دے کر طلاق لینے پر مجبور ہو جائیں، یا اس شرط پر طلاق دیتے ہیں کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ ان تمام چیزوں سے بھی قرآن نے منع فرما دیا ہے۔ ہاں اگر عورت فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو تو پھر خلع کی اجازت ہے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد اکثر مفسرین نے زنا لیا ہے، اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے بغض اور نافرمانی بھی منقول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ایسی بات رونما ہو جس کے باعث ازدواجی زندگی تلخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے وہ اسے لے کر اسے طلاق دے دے۔ کتنی واضح ہدایت ہے، بلکہ کتنا کھلا حکم ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد بھی سن لیجئے، خیرکم خیرکم بِأَہْلِهِ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہو۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی میں ان بن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ خوابوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیق حیات کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جس کے تم متمنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازواج کے ساتھ اس رشتہ کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیب و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلہ کو بلند رکھنے میں اس گل رانا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا
اور رنگ صفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ سمجھ آ گئی حضرات؟ اللہ تعالی ہمیں جتنی باتیں سیکھی ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔